قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ سپریم کورٹ کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ کابینہ کے بجٹ میں بھی آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، آپ کو شاید علم نہیں ہے، یہ فوج کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، طالب علم رو رہے ہیں اس بجٹ کے نتیجے کے طور پر، بے روزگار رو رہے ہیں چونکہ بے روزگاری اور بڑھ گئی، غریب رو رہے ہیں چونکہ غربت میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق۔ اگر آپ دیکھیں تو کون سا طبقہ ہے جو اس وقت خوش ہے؟ پینشنرز رو رہے ہیں، اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس وقت کے حالات کے مطابق 50% اضافہ کریں۔ آپ سینٹ اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کو تو چھوڑیں، آپ نے تقریباً ڈبل کیبنٹ کی اخراجات اور کیبنٹ کے جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ کر لیا، تقریباً ڈبل کر دیا۔ اور جو سب سے افسوسناک بات ہے، ہم نے کہا تھا 50%، اور ہم نے یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو تاریخ میں پہلے موجود نہ ہو، کوئی ایسا مطالبہ نہیں۔ ہم نے پہلے 2010 کے اندر یہ اضافہ کیا تھا۔ یہ میں آپ کو ایک چارٹ دے دوں گا، یہ ہم نے 2008 سے لے کر 2024 تک مکمل ایک چارٹ بنایا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس نے کتنی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ کچھ لوگ آج کل بڑی تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر۔ ہم نے 2008 کے اندر 20%، 9 کے اندر 20%، 10 کے اندر 50%، 11 کے اندر 15%، اور 11 کے اندر ہم نے جو اڈہاک الاؤنس تھا اس کو ضم کیا تھا۔ یہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنا اڈہاک الاؤنس ہے اس کو بیسک پے کے اندر ضم کریں، مرج کریں اس کو، اور 12 کے اندر پھر 20%، اور اس کے بعد کی آنے والی حکومتیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا بھی ذرا آپ اس چارٹ کے اندر موجود ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ 10%، 5%، 10%، یہ اتنا اضافہ ہے۔ اور ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اضافہ نہیں کرتے اس وقت، چونکہ آپ نے حکمرانوں نے اپنے تمام تر جتنے ان کے ادارے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے لے کر ہر ادارے کے اندر اضافہ کر لیا، اور جو سب سے ظالمانہ اقدام کیا ہے، گو بظاہر وہ شاید بہت چھوٹی سی بات نظر آئے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی غریب خاتون جس کا خاوند کی فوت ہو گیا ہے اس کو فار لائف پینشن ملتی تھی، انہوں نے کہا یہ 10 سال کے بعد بند کر دی جائے گی، اور جس کے خاوند کو مرے ہوئے، جس بیوہ کے خاوند کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ کل کیا کرے گی؟ اتنا ظالمانہ اور سنگ دل یہ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے اس ملک کے لوگوں کا؟ وہ خاتون کیا کرے گی؟ جا کر بھیک مانگے گی؟ شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو ایسا فیصلہ کرتے ہوئے؟ اور کہتے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا، مہنگائی کے حساب سے ہوگا۔ آپ کون سی مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہاں پہ مہنگائی نہیں؟ بے روزگاری کا عالم یہ ہے، غربت کا عالم یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے، اور ابھی یہ 2018 کی جو سینسس ہے اس پہ ہے، 10.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور ابھی اگر یہ جو سینسس لیٹسٹ ہوا ہے اگر اس کی بنیاد پر ہو، 23 کی بنیاد پر ہو، تو پھر کتنا اضافہ ہوگا؟ اور یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوئی یہ کتابیں پڑھی ہیں ان کی، ہم نے اپنے پاس سے کوئی فگر نہیں دی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سینٹ، یہ قومی اسمبلی، یہ سپریم کورٹ، یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، یہ کابینہ، ہم نے سارا دے دیا ہے، اور آپ ہر جگہ پہ تقریباً ڈبل سے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اور جب محنت کش طبقے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں، کبھی آپ پرائیویٹائزیشن کا تماشا لیتے ہیں،
کبھی کوئی تماشا لے آتے ہیں، کبھی کوئی تماشا لے آتے ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے نے بڑا نقصان کر دیا، یہ تو کچھ سروس دے رہی ہے، ریلوے نے نقصان کر دیا، یہ تو کچھ سروس دے رہی ہے۔ آپ کے 2 فیصلوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور کے اندر، پاور سیکٹر، بجلی کے اندر، وہ 3,400 ارب روپے سے تجاوز کر گیا، اور جو گیس سیکٹر کے اندر ہے وہ بھی آپ کا فیصلہ ہے، ایک غلط فیصلے کے نتیجے کے 3,000 سے اوپر وہ تجاوز کر گیا۔ 6,400 ارب روپے آپ کے 2 غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فیصلے کیے تھے، دونوں فیصلے آپ نے کیے تھے، اس وقت کی حکومت نے کیے تھے۔ اور یہ کیسا ملک ہے کہ بجلی اضافی ہے، اس کے پیسے دے رہے ہیں ہم بغیر استعمال کیے پیسے دے رہے ہیں، لیکن ساتھ لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، گیس کے پائپ بھرے پڑے ہیں، آپ کسی دن یہ سن لیں گے کہ وہ پھٹ گئے، صوبے علیحدہ سے رو رہے ہیں، وہ تو صوبے اپنی بات کریں۔ کون سا طبقہ خوش ہے؟ کسانوں کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، 5 بڑی فصلیں جو آپ کی ہیں وہ مائنس میں ہیں، اور پھر آپ لے آئے ہیں 0.56% گروتھ ہے جی ایگریکلچر زراعت کے اندر۔ اگر آپ کی گندم منفی میں ہے، اس کی کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کی کپاس کی کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کا چاول کم پیداوار ہوئی ہے، اگر آپ کی مکی کم پیداوار ہوئی ہے، باقی فصلیں جو ہیں وہ اگر کم پیدا ہوئی تو آپ کی زراعت کہاں سے گئی؟ آپ اس لیے یہ کرتے ہیں، زراعت کو جان بوجھ کر اس لیے تباہ کرتے ہیں آپ، کہ تاکہ وہاں پہ بے روزگاری پھیلے اور وہ بے روزگار جو ہیں وہ شہروں کا رخ کریں اور آپ کو اپنی انڈسٹریوں کے لیے سستی لیبر مہیا ہو۔ لیکن اگر آپ ایگریکلچر کو بٹھا دیں گے، زراعت کو بٹھا دیں گے، تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ آپ لے گئے تباہی کے دہانے پہ، خودکشیاں کر رہے ہیں کسان آج۔ تو ہم کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ 50% تنخواہوں میں اضافہ کرو، پینشنز میں 50% اضافہ کرو، کم از کم تنخواہ جو ہے وہ 37,000 ہے۔ مجھے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ بیٹھ کر 37,000 میں ایک میاں بیوی اور اس کے 3 بچوں کا بجٹ بنا کر دکھا دیں۔ اس 37,000 روپیہ تو آپ بجلی کا بل لے رہے ہیں لوگوں سے، باقی وہ کہاں سے کھائیں، کیا کریں؟ یہ صورتحال ہے۔ اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 50,000 کریں منیمم ویج کو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ 10,000 ہے تقریباً، اس کو ڈبل کر دیں۔ وہ جو ساری زندگی ایک صنعتی مزدور کام کرتا ہے وہ کدھر جائے؟ اسی طرح سے باقی ہمارے کوئی 10-11 کے قریب ہمارے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ابھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی معمولی سی باتیں ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے معیشت دانوں کو، میرے ساتھ مرزا ستی صاحب بیٹھے ہیں، یہ معیشت کو زیادہ میرے سے سمجھتے ہیں، میں تو ایک لے مین، لیکن میں ایک لے مین کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان 3-4 طبقوں کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے تو معیشت پوری چل جائے گی۔ اگر آپ کسان کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، ملازم کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، پینشنر کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، مزدور کی آمدنی میں اضافہ کر دیں گے، تو یہ وہ طبقے ہیں جو پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹے شہروں میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ دکانوں پہ جاتے ہیں، وہ پھر دکاندار بڑے شہروں میں آتے ہیں، لاہور، پنڈی، کراچی، کوئٹہ، پشاور، یہاں پہ جاتے ہیں، وہ آگے ملوں والوں کے پاس جاتے ہیں، تو پوری معیشت کا پہیہ چل جاتا ہے۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ آ کر ان کی آمدنیوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی ساری معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عالمی مالیاتی معاشی بحران جو دنیا کے اندر آیا تھا 2008 کے اندر، اس کے بعد یہ تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ میں آئی ایل او کی میٹنگ میں گیا تو جب میں نے 2010 کی بات ہے، جب میں نے بتایا کہ 50% اضافہ ہوا ہے تو میرا لوگوں نے ادھر تمسخر اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا میں تو تنخواہیں کم ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ ذرا گوگل کر کے چیک کر لیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے آج بھی، اور میں آپ سے ایک سب سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت پنجاب، کے پی کے، سندھ سے ہمارے عہدیداران بیٹھے، یہ پیپلز لیبر بیورو کے،
हम इसके बाद दूसरी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस के पास भी जा रहे हैं। हमने कल सारों के साथ रब्ता किया, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और एक मुल्कगीर एहतजाज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस बजट के पास होने से पहले पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। हमने साबित कर दिया कि माली मुश्किलात हैं तो सिर्फ मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पेंशनर्स के लिए है। आपके लिए, हुक्मरान तबकात के तमाम हिस्सों के लिए कोई माली मुश्किल नहीं है। वहां पे हर जगह पे आपने अपने बजट में इजाफा कर लिया।